बात करने वाला है, पैदा करने वाला है। पर बात ये कहानी सिर्फ ये बात है, सिर्फ कहानी सिर्फ बात है, सिर्फ नाम कहानी और ये वक्त का असर बताया इन अचानक सारे बातें आप लोग बात आउट कर बात सत्तर बताया इन अचानक की अधीन निकाला से चंदा ये काला सत्य था और से आई काला और ये दिया और उसके बाद फिर फैसला करना पहली बात ये तय होता कि कुरान पैगंबर के लिए आया है उम्मत के लिए आया ये पैगंबर के लिए आया है उम्मत के लिए आया। अल्लाह कहीं कुरान ये नहीं कह रहा है कि हमने ये नबी के लिए नाज़िल किया है, अपने ये कुरान जो नाज़िल हुआ है नबी के लिए, नबी का काम है आयतों की तिलावत करना। पहला काम है तो आयतों की तिलावत, इसका मतलब है कि नबी पहले से आयतों को जानता है, पहले से आयतों को जानता है, उनका काम है आयतों की तिलावत करना, आयतों को पढ़ना सीखना नहीं है, जिब्रील सिखाया नहीं है। यही वजह है कि लोगों ने नबी को अपने यहाँ देखा, अली को हमारे यहाँ देखा, तो ये कहते हुए नजर आए ये नबी से अली को पढ़ा देते हैं, ये नबी को अली से पढ़ा देते हैं। मियाँ दोनों को एक ही जगह देखो तो समझ में आए, अली को भी हमारे यहाँ देखो, नबी को भी हमारे यहाँ देखो, सब समझ में आएगा कि अली को पढ़ाया या नहीं पढ़ाया है। तुमने नबी को अपने यहाँ पढ़ा, अली को हमसे सुना, समझ में आया, पढ़ा दिया है। तुमने नबी का नियार इतना थका दिया कि अली पढ़ा नजर आने लगा है। ये तो बात हम तो आ रहे जिसमें नबी
اور بہترین خطی جناب بہترین شعر کہتے تھے جناب ابو طالب، وہ دور جاہلیت والا شعر، بہترین شعر، ادب والا شعر جناب ابو طالب کا شعر آج بھی پڑھایا جاتا ہے، بہترین اشعار کہتے تھے، اور ان کے اشعار اگر پڑھے تو جناب ابو طالب کی توحید بھی سمجھنا۔ اس زمانے میں جب توحید کا کوئی اعلان نہیں ہوا تھا، خدا لا شریک کو کوئی نہیں جانتا تھا، ابو طالب کا گھرانہ جانتا تھا، نبی کا گھرانہ جانتا تھا، ابھی نبی آئے بھی نہیں تھے، تب بھی اس گھر کے لوگ اللہ کو جانتے تھے، اللہ کو پہچانتے تھے، اللہ کی معرفت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ جب ابراہیم خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے آیا، کوئی یوں نہیں آیا خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے، اپنے اللہ اور اللہ والوں سے حسد ہو ہی جاتی ہے، اللہ اور اللہ والوں سے حسد ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کی وہ کشش جو دور جاہلیت کے لوگوں کو کھینچ رہی تھی، ابراہیم نے دیکھا دولت ہمارے پاس، ثروت ہمارے پاس، پیسہ ہمارے پاس، وہ صحرا نے بے آب و گیا، صحرا نے ایک پتھر کا مکان، اور لوگ وہاں کھینچے چلے جا رہے ہیں، اور جب جاتے ہیں حج کے موقع پہ بڑی تجارت ہوتی ہے، اس نے کہا ہم بنوائیں گے کعبہ، سونے کا کعبہ بنوائیں گے، جب سونے کا کعبہ بنوا دیں گے جب پتھر کے کعبے کے آگے یہ سونے کا کعبہ کیا کہنا، لوگ ہماری طرف آئیں گے۔ سونے کا کعبہ بنوا دیا، سونے کا کعبہ بنوا دیا، سونے کا کعبہ دھرا کا دھرا ہی رہ گیا، تو وہی پتھر کے کعبے کی طرف جا رہا ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ لال و جواہر کو کوئی اہمیت نہیں ہوتی ہے، روحانیت اس جگہ ہوتی ہے جہاں اللہ کا جائے۔ پتھر میں بھی اللہ ایک کشش پیدا کر سکتا ہے کہ لوگ سونا چھوڑ کر پتھر کی طرف آ جائیں، تو پتھر کا مکان ہے لیکن لوگ آ رہے ہیں، نہیں آ پائے لوگ، تو اس سے چاہا کہ اچھا اسے ہی بٹھا لیتے ہیں۔ آپ کو مختلف کا زمانہ ہے، آپ کو مختلف کا زمانہ ہے، اور آنے کے لیے وہ زمانہ ہے۔ آپ نے ہاتھی کو ہوتا نہیں، افریقہ سے ہاتھی منگایا گیا، سب سے بڑا جانور، وہاں کے لوگوں نے اونٹ دیکھا تھا، سب سے بڑا جانور اونٹ دیکھا، اس سے بڑا لے کے آیا ہاتھی، اور ہاتھی کو لشکر لے کے آیا اس پہ حملہ کرنے کے لیے، خانہ کعبہ ڈھانے کے لیے، اور اس سے پہلا کام کیا کیا، جناب عبد المطلب نے جو ہے چرواہا جو اونٹ لے کے آیا تھا اس کو ضبط کر لیا، یہاں کے عبد المطلب گئے ابراہیم کے پاس، اور کہاں جاؤ میں تو کریں گے، کچھ معاملہ ہوگا کعبے کے اوپر، لیکن عبد المطلب نے کہا کہ تمہارے سپاہیوں نے ہمارے اونٹوں کو قبضہ کر لیا، ہمارا وہ دے دو، واپس دے دو۔ یہاں سے دیکھا اتنا بڑا کام کرنے آئے ہیں، اونٹ لینے آئے ہیں، کہ آپ بھی عجب بندے کے مالک ہیں اور ہم کعبہ ڈھانے کے لیے آئے ہیں، میں کعبہ جو ہے منحرف کرنے کے لیے، آپ کعبے میں کوئی بات ہی نہیں کر رہے ہیں، آپ کو اپنے اونٹوں کی فکر ہے۔ آپ نے مختلف نے کہا کہ اونٹوں کا مالک میں ہوں، ایک اونٹوں کا مالک میں ہوں، لہٰذا ان کی فکر میں کر رہا ہوں، کعبے کا بھی ایک مالک ہے، جو اس کا مالک ہے وہ اپنا جو ہے حفاظت کر لے گا، جو کعبے کا مالک ہے، حالانکہ تبدیلی یہی ہے، شادی یہی انہی کے پاس ہے، دیکھ رہے انہی کے پاس ہے، مگر وہاں پہ بھی عبد المطلب وحدانیت کا لفظ دے رہے ہیں، عبد المطلب وحدانیت کا لفظ دے، کعبے کا مالک ہے، جو اس کا مالک ہے وہ جو ہے اس کی حفاظت کر لے گا، کہ
साल से मक्का खाली का वाक़या। अब्राहम लश्कर ढाने के लिए आया, लेके आया काबा ढाने, लश्कर लेके आया। ऐसी सूरत में चाहिए लोगों को जमा करते, असलहा ले आओ, जो भी लड़ाई का सामान है लश्कर को रोकने के लिए उन्हें अफसोस काम का मक्का खाली कर सब। और खुद है और कौन है अबू तालिब, सबसे खाली को करवा दिया। इसलिए अब्दुल मुत्तलिब को मालूम है कि अज़ाब नाज़िल होने वाला है, अज़ाब नाज़िल होने वाला, तो खाली को करा दिया। किसको होने वाला कहा है ना, अब्दुल मुत्तलिब को मालूम है कि जो आ जाए अज़ाब की जद में, अज़ाब जब आता है तो देख नहीं आता है कौन है, जो जो उसकी जद में आता जाएगा उसमें भी अज़ाब की जद में वो भी जो है मारा जाएगा। लिहाजा पहले ही उससे खाली करा दिया। खुद क्यों नहीं गए, खुद चले जाना चाहिए था। अबू तालिब को, अब्दुल मुत्तलिब को इत्मीनान है कि न मुझ पे अज़ाब हो सकता है, न मेरे लाल अबू तालिब पे अज़ाब हो सकता है। और मुसलमानों जो ये कहते हो कि नजर आए कि अबू तालिब जहन्नम में होंगे, अब्दुल मुत्तलिब ने वहां दिखा दिया अल्लाह का अज़ाब आया थी, हम मौजूद थे, हम पे अज़ाब ना हुआ। जब आता है तो कोई भी हो सब उसकी चपेट में चले जाते हैं, कोई भी हो। इसीलिए कहा नबियों की अज़ाब नाज़िल किया तो नबियों ने कहा है बस्ती खाली करके चले जाइए, आप भी चले जाइए। जब आएगा अज़ाब तो सबको ले डूबेगा, सबको ले डूबेगा। मगर अब्दुल मुत्तलिब ने बता दिया कि वो लोग और हैं जो अज़ाब की जद में आ जाएंगे, हम वो हैं कि अज़ाब हो रहा हो देखते तो रहेंगे, अज़ाब हम तक नहीं आएगा, नहीं आएगा। ये दो शख्सियतें तरफ चलेगी, सब क्या समझते हैं, अब्दुल मुत्तलिब और अबू तालिब। और ऐसा पत्थर नाज़िल हुआ कि सारा का सारा लश्कर सूरत में मौजूद है, काश के माकूल हो गया, चला कर घुसे के मानिंद हो गया, सब ढेर हो गए और ये लश्कर खत्म हो गया। अब्दुल मुत्तलिब वो घराना जो बता रहे थे अपने ईमान को, अपने ईमान को बता रहे थे, यानी इत्मीनान था। वो लोग कहते हैं कि घराना काफिर का घराना था, ईमान नहीं रहा था, कोई ईमान नहीं रहा था, सारे ईमान नहीं रहे थे। जरा देखें उनको कि कैसा ईमान था, कैसा ईमान था अब्दुल मुत्तलिब या हमारे ईमान। और यही वजह जब पैगंबर अकरम की विलादत हो गई, ईमान अब तौहीद का ईमान था, तौहीद का ईमान था। और तारीख में लिखा तौहीद का जब कहर पड़ जाता था मक्के में, तो लोग अब्दुल मुत्तलिब के पास आ गए। आने के बाद कहर पड़ गया, दुआ करिए, तो अब्दुल मुत्तलिब जाते थे काबे के पास और दुआ करते थे, बारिश होता। पैगंबर की विलादत हो गई, अब्दुल मुत्तलिब काबे के पास जाते थे, खुदा से दुआ करते थे, बारिश होती थी। पैगंबर की विलादत के बाद फिर कहर पड़ा और फिर कौम आई अब्दुल मुत्तलिब के पास और कहा कि जो है कहर पड़ गया, दुआ कर दीजिए। तो होना क्या चाहिए था, जैसे जाते हो वैसे जाते हो, दुआ करते हो, वैसे जाते हो, दुआ क्या देते हैं और बारिश होना। लेकिन नहीं, एक बार अब्दुल मुत्तलिब ने अंदाज बदल दिया, पोते को लिया, पैगंबर छोड़े थे, पोते को लिया लेके चले, और ले जाने के बाद चले गए। छोटा बच्चा लेके जाते हैं, हम लोग जाते हैं, आप लोग भी लेके जाते हैं, सरकार होते जाते हैं, जैसे आप बड़े को दुआ करना है उसको भी पास करा देते हैं, आगे खड़ा करा देते हैं कि चलो ये दुआ करो, है ना, हाथ बना कर वो भी देखिए आप खा देता है। तो होना नहीं चाहिए, ठीक है, खुद भी दुआ करते हो, पोते से कहते हैं, पैगंबर से कहते हैं दुआ करो, लेकिन नहीं, अब्दुल मुत्तलिब आगे बन नक्शा है लेके आए पोते और काबे की दीवार से लगा के बैठा दिया, यानी पैगंबर की पुष्ट है काबे की दीवार, पैगंबर
دعا ہو گئی. اور پھر ابو طالب کا دور آیا. ابو طالب کا دور ہوئی تو آیا ابو طالب کے پاس. ابو طالب تو صحیح طریقے سے دیکھتے ہی جو نقشہ عبد المطلب نے کھینچا تھا وہی نقشہ ابو طالب نے بھی کھینچا اور ویسے ہی پیغمبر اکرم کو لے گئے اور دعا کیا اور بارش ہو گئی. یعنی بتا دی ان دونوں شخصیتوں نے صرف ہم اللہ ہی پہ ایمان نہیں رکھتے بلکہ اللہ کے بھیجے ہوئے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اللہ کے بھیجے ہوئے پہ بھی ایمان رکھتے ہیں. اب وہ رسول کی صورت میں آئے یا امام کی صورت میں آئے یہ نہیں دیکھتے بھتیجا ہے کہ بیٹا ہے. بھتیجا ہو تو رسول ہے, بیٹا ہو تو امام ہے. ہمیں اللہ کا منصب دیکھتے ہیں, اپنا رشتہ نہیں دیکھتے ہیں. ایسا بات ہے محمد نبی کو بھیجا تھا. یہ پورا گھر تھا اور ایک کو گھرانا تھا. پورے مکے میں صاحب لوگ اتنا جانتے تھے اس کے زیادہ تر پیغمبر کے گھر والے تھے. یہ کہاں سے اس نے فیصلہ کر دیا کہ جو ہے امی جی رسول کو جاہلوں میں رسول کو بھیجا. اللہ نے کائنات امیین میں بھیجا. کتنے بھیجا؟ ابو طالب کے گھر میں بھیجا, عبد المطلب کے گھر میں بھیجا. یہی وجہ ہے کہ جناب عبد المطلب جا رہے ہیں تو اس پیغمبر کو کسی کے حوالے نہیں کرتے جا رہے کہ آپ سنبھال, بلکہ جاتے جاتے عجب ہے کیونکہ عبد المطلب کی نگاہیں دیکھتی ہے کہ یہاں جو ہے صرف و سال نہیں دیکھا جاتا. شریعت میں صرف و سال نہیں دیکھا, اہلیت دیکھی جاتی ہے اور انتخاب کیا جاتا ہے. انتخاب کیا جاتا ہے. سارے بیٹوں کو بلایا. اچھا ہر بیٹا یہ چاہ رہا کہ ہمیں جو ہے رکھتے ہیں. ہر بیٹا یہ کہا عبد المطلب صاحب کو مطالب کو دے دیتے اور کہتے ہیں اس بات یہ تو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ باپ نے دے دیا تھا. ساروں کو بلایا, بلانے کے بعد کھڑا کیا اور پیغمبر سے کہتے ہیں کہ آپ کس کے پاس جائیں گے. پیغمبر سے کہتے ہیں آپ کس کے پاس جائیں گے جس کی صلب میں نور امامت تھا. پیغمبر نے اس چچا کا انتخاب کیا. پیغمبر نے اپنے جو ہے پیغمبر نے اس چچا کا انتخاب کیا. خود پیغمبر نے کہا ہم چچا ابو طالب کے پاس جائیں گے. یعنی چچا ہر کوئی یہ چاہتا تھا کہ ہم کفالت کریں, لیکن پیغمبر جانتے تھے ہماری کفالت جو ہے عصمت کے دائرے میں کیسے ہو سکتی ہے. اس لیے کہ اس زمانے میں جو سب سے زیادہ پاکیزہ خاتون تھی وہ فاطمہ بنت اسد تھی اور سب سے زیادہ پاکیزہ مرد ابو طالب تھے. سب سے زیادہ پاکیزہ انسان ابو طالب تھے. لہٰذا ایسے صرف ابو طالب کو دیکھا, عورتوں میں بھی دیکھا تھا. کون ہے؟ یہی وجہ پیغمبر نے جسے ماں کا درجہ دیا ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے. وہ فاطمہ بنت اسد ہے. پیغمبر نے اپنا کرتا جس کا کفن بنایا ہے, پیغمبر نے اپنا کرتا جس کا کفن بنایا ہے وہ فاطمہ بنت اسد ہے. فاطمہ بنت اسد کو اپنے کرتے میں جو ہے دفنایا ہے. فاطمہ بنت اسد کو اپنے تو صرف پیغمبر کا ابو طالب کو نہیں دیکھ رہے تھے بلکہ اس ماں کو بھی دیکھ رہے تھے جس کی بطن میں نبی کا وصی آنے والا ہے. اس سے معصومت خاتون کوئی نہ تھی اور ان دونوں کے ایمان کو دیکھے پیغمبر نے ان سب کا انتخاب کیا تھا. اور جب پیغمبر نے ان کا انتخاب کیا تھا تو اللہ نے بھی کہا اب ان کے بیٹے کا انتخاب اللہ کا تھا وہ نظر آئے گا. جب سب اپنا ہم اب طالب کو اور ابو طالب نے صرف حالت نہیں کی. معلوم تھا یہ میرا بیٹا, یہ آپ بیٹا نہیں ہے. ورنہ کون بھتیجے کیسی حفاظت کرتا ہے کہ رات کو جو ہے بستر بدل بدل کے سنا ہے جو ہے بستر پہ نیچے کے بستر پہ اپنے بیٹوں کو سلا دے کہ میرا بیٹا تب تک اٹھا. یہ اسی زمانے سے بچپن ہی سے
یہودی پیغمبر کو قتل کرنا چاہتے اب طالب رات کو اٹھ کے دو بار ایک بار بستر بدلتے تھے. کبھی جو ہے پیغمبر کے بستر پر ایک کو ایک کے بستر پر جو ہے مولا کائنات کے بستر پہ پیغمبر کو اس طریقے سے رات پر بستر بدلتے تھے. پیغمبر شام سے گزر رہے ہیں. یہودی نے دیکھا پیغمبر بلایا نبی ابو طالب بلایا. بلانے کے بعد کہا ان میں عام بچہ نہیں اس کی بڑی حفاظت کر رہا ہے. اس کے اندر ہم وہ چیزیں دیکھ رہے ہیں جو اوپر کے آثار پائے ہیں. اللہ نے مسکرایا اور چلے گئے. کو پہلے سے معلوم جب کسی کوئی چیز معلوم رہے تو دوسرا سمجھاتا ہے تو آپ مسکرا کے چلا ہی جاتا ہے. احترام کے یہاں پہلے سے ہم کو معلوم. اب نبی کو ایک ناصر کی ضرورت ہے اور ابو طالب کا اہتمام دیکھیے. جناب ابو طالب کا اہتمام نبی کو ناصر کی ضرورت ہے. بچپن میں ہی پیغمبر اکرم کے ناصر کو مولا کائنات کی صورت میں ساتھ دے دیا. اور یوں نہیں دیا بس کہا کہ ان کے ساتھ رہو تو کرنا. پہلے مکے والوں کو بھی خبردار کیا اور خود بھی دبا آزمائش کرائے. مولا کائنات کا وہ کسی 5 برس ہے 5-6 برس کا سن ہے اور جناب ابو طالب کے زمان وہاں پہ اعلان ہوتا ہے کہ کشتی کا جو ہے مقابلہ ہے. بڑے بڑے پہلوان آئے. بڑے بڑے پہلوان پہلوان آئے جناب ابو طالب مولا کائنات کو لے کے جاتے کہ میرا بیٹا مقابلہ کرے گا. کوئی باپ کو بڑے بڑے پہلوانوں کے سامنے چھوٹے لڑکے کو لے کے جائے. چونکہ ابو طالب علی کو بھی جانتے تھے نبی کو بھی جانتے تھے. علی نے کہا میرا بیٹا یہ بھی مقابلہ کرے گا. لوگوں نے کہا کہ یہ بچہ کہاں میدان میں مقابلہ کرنا ہے. یہ لڑے گا اسے بھی لڑنا اسے لڑائے گا. اور نتیجہ یہ ہوا کہ جب عقائد پر شاید سے بتا کہہ رہا یہ ہوا کہ بڑا پہلوان کے بیٹے کو لایا جائے. اور مجمع لگا ہوا مولا کائنات میدان میں اتارا اور بڑا پہلوان کے بیٹے کو لایا جائے. ہاں بڑے پہلوان لگے ایک جو چھوٹا مختص سے اعتبار سے لے کے آیا اور جیسے ہی آیا پہلے ہی مرحلے میں مولا کائنات سے پٹکا اور ایسا پٹکا دوبارہ اٹھنا پائے. یہ ہوا کہ اس سے بڑا لایا جائے. اس سے بڑا والا بھی آیا. اس طریقے سے ہوتے ہوتے اس پورے جو ہے کشتی میں سب سے بڑا اور سب سے نامور پہلوان تھا. طے ہوا کہ اسے بھی لایا جائے. اب آپ ذرا اندازہ لگائیے چھوٹا موٹا تو نہیں رہا ہوگا. جو مقابلہ ہو رہا ہے چھوٹا موٹا تو نہیں رہا. اور ایک 6 سال کا 5 سال کا بچہ ہے 5-6 سال کا بچہ. یہ کچھ مولا کائنات کی عمر رہی ہے. اب اس پہلوان کو لے کے آیا گیا اور تھوڑی ہی دیر مجمع دیکھ رہا تھا کہ مولا کائنات نے اس سے بھی زیر کر دیا. اب سب کو علی کی جو ہے تعریف کر رہے ہیں. اس میں ابو طالب کروانا کیا چاہ رہے تھے. اسلام میں بتانا کیا چاہ رہے تھے. ابو طالب پورے مکے والوں کو خبردار کرنا چاہ رہے تھے. یاد رکھو آج سے یہ محمد کا محافظ ہوگا. انجام دیکھ لو. کوئی بعد میں یہ نہ کہے کہ ہمیں معلوم نہیں تھا. یہ میرا وہ شیر بیٹا ہے جو بڑے بڑے پہلوانوں کو زیر کرتا ہے. جب سارے مکے والوں کو خبردار کیا اور کہا آپ سے آپ محمد کے ساتھ ان کے محافظ بن کے رہیے گا. ان کے ساتھ ساتھ رہیے گا. ان کے محافظ بن کے چلیے گا. پہلے تباہ آزمائی کرائی مکے کے لوگوں کو خبردار دیا اور اس کے بعد مولا کائنات کو ساتھ لگا دیا. یہی وجہ رہی ہے کہ آپ جب مولا کائنات چلے تو کوئی مکے کا سورما مولا کائنات کے مقابلے میں نہیں آیا. نہیں آیا. ہاں کچھ سرکھلے بچے آئے تھے. ایک بار سرکھلے بچے آئے پیغمبر کے سامنے اور پتھر مارنے کی کوشش کی. مولا کائنات نے سمجھایا بچوں کو اور کہا خبردار رہو. لیکن وہ نہ سمجھے. پہلے سمجھایا نہ سمجھے. انہوں نے پتھر برسائے لیکن علی نے پتھر کے جواب میں پتھر نہیں دیا. حالانکہ یہی ہوتا ہے کہ عید کا جواب پتھر سے دیا جاتا ہے.
یہ تو ایک جواب پتھر سے، لیکن علی نے اس مسئلے کو الٹ دیا، پتھر کا جواب کھجور کی گٹلی سے دینا شروع کیا۔ کھجور کی گٹلی سے، یہ عام انسان ہوتا ہے جو اینٹ کا جواب پتھر سے دیتا ہے، اللہ اور اللہ والے جو ہوتے ہیں بڑے کا جواب چھوٹے ہی سے دیتے ہیں۔ یہ مزاج قدرت ہے، یہ مزاج قدرت ہے۔ اللہ نے جب بڑوں کے مقابلے میں بھیجا تو بڑا نہیں بھیجا، چھوٹا بھیجا۔ ابراہیم کے مقابلے میں ابابیل بھیجا، نمرود کے مقابلے میں مچھر بھیجا۔ اللہ قدرت کا مزاج ہے، یعنی علی نے بتا دیا جو مزاج قدرت کا ہے وہی انداز علی کا ہے۔ کھجور کی گٹلی سے وار کرنا شروع کیا۔ اب جو گٹلیاں چلائی ہے تو کسی کا سر ٹوٹا، کسی کا سر پھوٹا، کسی کا پاؤں ٹوٹا، کسی کا ہاتھ ٹوٹا، کوئی لگڑا، کسی کی آنکھ پھوٹی، کوئی کانا، یہ سارے روتے ہوئے گھر کو گئے۔ عجب ماحول تھا مکے کا، یہ سارے روتے ہوئے اپنے اپنے گھر کو گئے۔ اب ایک ہی گھر مکے میں صدا ہے ہر گھر میں، عجب ذات علی ہے، عجب ذات علی ہے، ایک ہی صدا ہے ہر گھر میں، ہر گھر میں۔ دشمن سب علی کے ہیں مگر نعرہ ایک ہی ہے۔ کافروں کے گھر میں بچہ آیا، کس نے مارا؟ علی نے مارا، یہ بھی کہہ رہا علی نے مارا، وہاں بھی کہہ رہے علی نے مارا، وہاں بھی کہہ رہے علی نے مارا، وہاں بھی کہہ رہے علی نے مارا۔ عجب ذات علی ہے، گھر کافروں کا ہے، ذکر علی کا ہو رہا ہے، گھر کافروں کا ہے، ذکر علی کا ہو رہا ہے۔ اب مائیں پوچھتی رہی، دن بھر پوچھتی رہی، شام کو جب باپ آئے ہیں سبوں نے شکایت بیٹے کو جو علی نے یوں مار دیا ہے، دیکھیے آپ، یہ دیکھیے ہاتھ، یہ آپ سب جو ہے ابو طالب کے یہاں شکایت دے کے پہنچے، یہ کہ آپ کے بیٹے علی نے جو ہے ہمارے بیٹے کی آنکھ توڑ دی۔ دوسرا حضرت سے آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، سارے جمع ہو گئے تو ابو طالب نے کہا ہاتھ لی۔ اب ابو طالب نے جواب دیا، یہ نہیں کہا میرے بیٹے کی غلطی ہے، معلوم ہے کہ معصوم ہے، غلطی نہیں کرتا، معلوم ہے معصوم ہے، غلطی نہیں کرتا ہے۔ ابو طالب نے سب کو جواب دیا، اپنے بیٹوں سے کہو ہمارے بھتیجے کا پتھر نہ برسائیں، میرا بیٹا بھی نہیں مانے گا، اور اگر اسی طریقے سے ہمارے بھتیجے پہ وار کریں گے تو اسی طریقے سے علی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا، میرا بیٹا یوں ہی جواب دیتا ہوا نظر آئے گا۔ یعنی بتا دیا ابو طالب نے جب کبھی نبی پہ وار ہوگا تو سامنے علی آئے گا، جب کبھی نبی پہ وار ہوگا تو سامنے کون آئے گا؟ علی آئیں گے، جب کبھی نبی پہ وار ہوگا سامنے علی آئیں گے۔ یعنی پتا چلا جو نبی کا دشمن ہوگا اس کو جواب دینے کے لیے علی آئیں گے۔ تو اللہ نے جب کہا کہ اے علی اگر تو میرے بھیجے ہوئے نبی کے دشمنوں کے سامنے آ رہا ہے اور ان کو گٹلیوں سے مار رہا ہے تو جو تیرا دشمن آئے گا ہم اس پہ پتھر نازل کر کے ہلاک کرتے ہوئے تو جواب ہم دیں گے۔ تو اس چیزیں کی ہماری بات ہے کہ وہ لوگ جو علی کے ہاتھوں چوٹ آئے ہوں آج کل جو ہے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو جائیں تو اس کے دل میں علی سے محبت رہے، یہ منافقین آئے گا علی کے ہاتھوں کھائے ہوئے ہیں۔ مومنین علیہ السلام کے ہاتھ مار کھائے چل چلو آج کے مسلمان دنیا کو یہ سے محبت لیکن کلمہ ضرور پڑھ دیا، لیکن مولا کائنات کی محبت دل میں نہیں ہوتی۔ یہ وجہ ہے کہ کربلا میں کربلا سے کرنے کے لیے امام حسین علیہ السلام کو آئے ہیں، صرف امیر المومنین دشمنی میں علی دشمنی میں یزید علی کی دشمنی
वाक़िया अली की दुश्मनी जो है ये फिर रहा, ये सारे अली के मार खाए ज्ञान वाक़िया मौला कायनात है आपको सब आए गए लोग के दिलों में कहाँ आए जो हिस्ट्री अली करीब बजाय इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने आके लोग ने पूछा मुझे क्यों कत्ल कर रहे हो? ये जवाब दिया रोकन ले अभी हम आपको आपके बाबा की दुश्मनी आपको बाबा आपके बाबा की दुश्मनी का कत्ल कर रही दुश्मनी अभी इसकी वजह से मौला कायनात ने पैगंबर के पास मौला कायनात ने दीन की हिफाजत और जब दीन मिटने लगा तो वही ये भी कपूर दीन की हिफाजत के लिए कदम आगे बढ़ाता है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने हज़ारों मुसीबतें बर्दाश्त की मगर दीन को मिटने न दिया, दीन को कमाल न होने दिया। जो अल्लाह ताला ने मक़सूद करबला इसी दीन की हिफाजत के लिए मौला कायनात की पसंद ने अपनी जान कुर्बान कर दी। इमाम मक़सूद करबला ने पूरा घर कुर्बान कर दिया, तमाम हिस्सा शहीद कर दिए, अहले हरम को असीर कर दिया गया। जो अल्लाह ताला ने मज़लूम करबला असीर होने के बाद अहले हरम को रिहा किया गया। एक साल तक जो है अहले हरम कैद में रहे। एक साल के बाद जो रिहाई हुई है और जो है करबला जाने का मौका मिला, जो जनाब ज़ैनब उम्मे कुलसूम महमिल आ गई, बीवियां सवार हो गई। सवार होने के बाद ये काफिला शाम से करबला की जानिब रवाना हुआ। जो करबला की जानिब जो रवाना हुआ, करबला में हुसैन की कब्र पर हुसैन का पहला साहिब है जिसे जाबिर इब्न अब्दुल्लाह अंसारी कहा जाता है, जो रसूलुल्लाह का सहाबी है। तारीख कब्र से लिपटा हुआ रो रहा था, गश्तारी हो गया। नागा कब्र से आवाज आई, ऐ जाबिर अब कब्र छोड़ दो कि मेरी बहनें आ रही हैं। एक मत कहीं ऐसा न हो कि मेरी बहनों की आवाज अरे ताप न ला सके और तेरे कानों तक आ जाए। जाबिर दूर चले जाओ। तो जाबिर ने कब्र छोड़ी। मैं कहूँगा या आपने बड़े पर्दे का लिहाज रखा, लेकिन यही सैदानिया की बेमकना उजागर करबला से कूफा और कूफा से शाम तक बताया गिराई गई। जो अल्लाह ने मजलूम में करबला बीवियां मैदान करबला में आई। अब जो करबला के मैदान में आई, ज़ैनब उम्मे कुलसूम ने देखा, जा बजा कब्रों को देखा, अपने आप को ऊँटों से गिरा दिया। तमाम बीवियां बेचैन है। ज़ैनब है जो कब्र हुसैन में गिर के बैन कर रही है। रोज़ा दाना ने मजलूम करबला इमाम सज्जाद ने देखा कि ये 3 दिन हो गया है, अहले हरम की अजीब हालत है। अब अगर इससे ज्यादा रोका गया तो ये सारे अपनी जान खो बैठेंगे। महफिल मंगाई, तमाम बीवियों को हुक्म दिया कि सवार हो जाया जाए, अब मदीना चला जाए। बीवियां सवार हो जाती हैं तो महफिल पे सवार हो गई। एक मरतबा जब देखा गया तो रुबाब नजर नहीं आती। ज़ैनब को कहा वो रुबाब कहाँ है? ज़ैनब समझ गई कहा कहीं और नहीं, कब्र हुसैन